شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم. یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام ہے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں شامل ہوں. علم دین بھی سیکھوں گا، اللہ رسول کا ذکر سن کے برکتیں پاؤں گا، رحمتیں پاؤں گا، اور توجہ اور ادب کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ. ہم بھی آپ کی دلجوئی کے لیے زیادہ سے زیادہ کالز لینے، آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. عدنان شیخ بھائی کافی دنوں کے بعد آئیں، انشاءاللہ آج ان سے خوب کلام بھی سننے ہیں، باتیں بھی کرنے کی کوشش کریں گے. محمود بھائی آغاز کرتے ہیں آپ ہی سے. حسب معمول بڑا ہی پیارا کلام جو ہے نا وہ مفتی قاسم صاحب نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تحت اللفظ میں پڑھا ہے. اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت کلام. شالا وسدا روے تیرا سوہنا حرم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. تشریح خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. منتشر خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں. دور ہو جائے غم، دور ہو جائے غم یا شہ محترم. دور ہو جائے غم یا شہ محترم. شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. دور ہو
شالا وسدا رہے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا وسدا رہے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا چھوڑ کر تیرا در کیوں پھروں در بدر چھوڑ کر تیرا در کیوں پھروں در بدر ہاں تیرے گھر سے اچھا نہیں کوئی گھر ہاں تیرے گھر سے اچھا نہیں کوئی گھر ہو تمہیں میرا دل اور میرا بھرم شالا وسدا رہے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم حضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدا رہے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا وسدا رہے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں. آمین. کتنی پیاری دعا ہے. حاضری ہو نیازی کے دربار میں. سبحان اللہ. آقا قبول فرما لیں تو کیا بعید ہے، ہم جیسوں کو بھی وہ نبھا ہی رہے ہیں. بس آج تو ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل کیا کر رہے ہوں گے، ڈر لگتا ہے. آج نعت خواں ہیں، پتہ نہیں کل کچھ اور نہ بن جائے. اللہ ہمیں اپنے ذاکرین میں رکھے اور سرکار کے ذاکرین میں رہیں، نعت پڑھنے والوں میں رہیں. یہ دعا کرتے رہا کریں کہ آقا ہمیں بس اپنے ذکر کرنے والوں میں رکھیں، اپنے گداؤں میں ثنا خوانوں میں رکھیں. ہم کہیں اور نہ جائیں، کہیں اور بھٹک نہ جائیں، ہمارے دل نہ پھر جائیں. الحمدللہ یہ بڑا سہارا ہے ہمارے لیے، بڑی ہمارے لیے ڈھارس ہے. آقا کا ذکر، آقا کی یادیں. یہ نعت ایسا ہی نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے آئے پڑھی چلے گئے. آپ بھی روزانہ دیکھ رہے ہو ٹی وی پہ، ایسا اس میں کچھ ہے، اس میں ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، ایک رنگ ہے، ایک حقیقت ہے اس کے اندر. اس کو سمجھیے اور اس نعمت کے چھن نہ جانے کی بھی دعا کیجیے اور ڈرتے بھی رہیے. ہر نعمت کے لیے بندے کو ڈرنا چاہیے نا. جتنی زیادہ ہیوی اور بھاری نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے، بندہ اس کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے. کسی کے بعد لاکھ روپے ہوں وہ کم ڈرے گا، 10 لاکھ روپے وہ زیادہ ڈرے گا، زیادہ سنبھال کے رکھے گا. آقا کے ذکر کی جو دولت ہے نا، یہ بڑی دولت ہے. بے شک. دیکھیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے ممتاز کر دیا. صحابہ اکرام کے سامنے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن جو گایا کرتے، سارے صحابہ مل کے آپ کو سنا کرتے. وہ نعت خوانی ہی تو تھی نا جس نے آج تک آپ کے نام کو یوں کہیے کہ سرخیل نعت خواں کے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے. ویسے تو ہر صحابی کا جو تذکرہ ہے وہ زندہ ہے الحمدللہ، بے شک سب جنتی ہیں. حسان بن ثابت کی جب بات آتی ہے تو ذکر مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ جو ذہن میں آ جاتی ہے نا، یہ بڑی شان ہے، یہ بڑی عطا ہے حضرت حسان بن ثابت پر بھی رضی اللہ عنہ. یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ کسی کا نام آتے ہی ساتھ میں نعت خوانی اور حضور کا ذکر آ جائے. الحمدللہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میرے آقا کی نعمت ہے مجھ پر، بخش دی نعت کی دولت، میرے آقا نے مجھے
کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے. الحمدللہ جب کوئی پہچان کے طور پر کہتا ہے اچھا اشفاق نعت خواں، خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ دنیا نعت خواں کہہ رہی، آقا بھی اپنا نعت خواں کہہ دیں، وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا ثنا خواں ہے، اور بیڑا پار ہو جائے ہمارا انشاءاللہ. قیامت کے دن بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے پڑیں گے انشاءاللہ. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اس دولت اور نعمت کی قدر عطا فرمائے. آمین. کچھ پڑھنا چاہ رہے؟ مزہ سب کے سرکار محشر میں قید، مزہ تب کے سرکار محشر میں قید، وہ دیکھو نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. میرے پاس کچھ نہیں، روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. نبی کا وسیلہ کام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹس بھی کچھ میں پڑھ دیتا ہوں. عبدالحمید عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سنا دے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. محمد زاہد کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی جان گزارش ہے کہ مرحوم بابا جان کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں ان کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. واہ کیا شعر ہے، واہ. فیضان خان کہہ رہے ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سنا دیں. اسلامی بہنیں بھی میسج کر رہی ہیں. ایک کلام کی فرمائش ہے یا شفیع الورا سلام علیک. چلیں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. عدنان بھائی چلے، کسی کا سوال ہے کہ مدنی چینل پہ ماشاءاللہ آپ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی میں بھی آپ نعتیں پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی نعت آپ نے کون سی پڑھی تھی، یاد ہے کچھ؟ جی یاد ہے، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. اچھا یہاں مدنی دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں، جب میں چھوٹے تھے یہاں پہ کون سی پڑھی تھی منچ پہ؟ منچ پہ تو میں نے پڑھی تھی حبیب خدا کا نظارہ. اچھا وہی جو آپ پڑھتے دل و ہیں جان ہمیشہ. ان پر نثار. چلیں سنا دیں پھر ہمیں چند اشعار. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی
کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے
بہارنا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، مہذب لفظ ہے بہارنا. تو کتنی پیاری تمنا ہے کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلی میں جھاڑو دوں، اس کی صفائی کروں، اور وہ کس سے؟ پلکوں سے، جھاڑو سے نہیں، پلکوں سے. یہ تمنا کی بھی معراج ہے، اور یہ خیال بھی عام لوگوں کا نہیں ہے. یہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا، شہزادہ اعلیٰ حضرت کا خیال ہے. کیا کمال کا تخیل ہے، پلکوں سے جھاڑو دینا. اگرچہ لوگ آپ کی زیارت کو ترس رہے ہوں، آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہوں، اور آپ کچھ بھی ہوں، لیکن سچا عاشق وہ ہے جو محبوب کی گلی کے بہارنے کی تمنا کرتا ہے. وہاں پر جائیں تو گدا بن کے جائیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تمنا کی تھی، بلکہ دعویٰ کیا تھا، اور واقعی ہمارا آپ سے ایک عظیم حسن ظن ہے کہ یہ سچا ہوگا، کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ اور دوسرے پر محمد لکھا ہوگا. اس طرح سے واقعے کا خلاصہ ہے. تو اسی کو شعر میں آپ نے بھی بیان فرمایا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کرو. کیا بات ہے. یہ دعوے ایسے ہی نہیں تھے، یہ دعووں کی دلیلیں بھی تھیں ان کے پاس. ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرما جاتے ہیں. مزہ تو جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. تو یہ ہم جیسے یہ ادا بھی کیسے کرے زبان سے، ہماری کیا اوقات. یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں کہ واقعی وہ دعووں پر دلیل بھی رکھتے تھے، عمل بھی ایسا کرتے تھے، نیکی بھی ایسی کرتے تھے. اللہ ہمیں نیک بنا دے، خیر خواہ بنا دے، امت کا آقا کا پیارا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، اور آج ایک نہیں 2 ویڈیوز ہیں. آئیے ہمارے ایک بڑے پیارے نعت خواں سے کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں، اور ان سے نعت شریف بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ پریشان ہے. ایسے میں امیر سنت دعوت اسلامی مدنی چینل کے تھرو آگاہی فرما رہے ہیں، اور اس آگاہی سے اکثر و بیشتر لوگوں کا خوف کرونا وائرس کا ختم ہو رہا ہے. سب اللہ کے ذکر کی طرف آ گئے ہیں. بالکل دعوت اسلامی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ یاد خدا یاد مصطفیٰ، اس میں پیاری پیاری نعتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اسی حوالے سے میں ایک شعر شامل کرنا چاہوں گا مناجات کا، آپ بھی شامل ہو جائیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے حصہ ملایا. ہمارے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں قبلہ شاعر اہل سنت مولانا نثار علی اجاگر صاحب کے. آئیے وہ بھی کچھ سنتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی تقریباً 4 دہائیوں سے دین کی خدمت کے لیے سرگرداں ہے، شب و روز محنت کر رہی ہے. اس میں امیر اہل سنت کا تقویٰ، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، آپ کی جد و جہد یقیناً ایک جستجو، ایک لگن، ایک سفر ہے. جی ہاں، کئی سالوں پر محیط یہ آپ کی محنت ہے. اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. اور اس وقت پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ یہ دل کے اندر عشق رسول اور خوف خدا پیدا کر رہا ہے. یقیناً مصیبت کی گھڑی ہے، مشکل کی گھڑیوں کے اندر دعوت اسلامی جو ہمیں اس طرح کی خوبصورت نعتیں، خوبصورت حمدیں ہمیں سنا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مشعل حمد و نعت کھا کر زمانے کے سے الہاد اور گمراہیاں اور اس کے اندھیرے دور کر رہی ہے. اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. اور جتنے مبلغین ہیں، نعت خواں ہیں، اور خاص طور پر مرکزی مجلس شورا
अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। यकीनन वक्तन फवक्तन इससे काम करती है कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चे नजर आते हैं, बहुत सारे वो लोग उलमा जहाँ मुतासिर नजर आते हैं, मशाइख और मजहबी तबका, उसके साथ साथ देखते हैं कुछ ऐसे तबकात भी हैं जो खासतौर आज की दुनिया में कहा जाए कि सहाफी वो जो लोग हैं या इंटर पर्सन है या मज़ाहिर दुनिया के उलूम फुनून के माहिर हैं, वो भी दाऊद इस्लाम की तारीफ के अंदर रत्बुल लिसान नजर आते हैं। दाऊद इस्लाम की मेहनत है, अल्लाह पाक इसमें बरकत और अता फरमाए। मैं भी चाहूंगा कि कुछ अशार पे पेश करूं नाज़रीन के लिए। एक मेरा हमदिया या कलाम है कि मुसलमानों करो तौबा, खुदा के दर पे आ जाओ। मुसलमानों करो तौबा, खुदा के दर पे आ जाओ। बहाते अश्कों का दरिया, खुदा के दर पे आ जाओ। तुम्हारा रब बड़ा रहमो करम फरमाने वाला है, तुम्हें किस बात का खतरा, खुदा के दर पे आ जाओ। बड़ी प्यारी प्यारी नातें, हमदें वगैरह क़िबला ने लिखी हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ख़ास कर जो इनका कलाम है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। मदीने काफ़ ले जाते हैं, वाह वाह। मैं भी आऊँगा। ये तो बड़ा लाजवाब है। ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में, कि बस एक रट ही लगाते हैं, मैं भी आऊँगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह और बरकत दे, कलम में इखलास दे और सलामत रखे। कुछ कॉल्स भी दीजिए। आसिफ अर्ज कर रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची। अजीम भाई से कलाम की फरमाइश है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। ठीक है, वेलकम आसिफ भाई। अगली कॉल। माशाल्लाह, याद खुदा व मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। इशफाक भाई, आपकी बारगाह में सवाल लिएगा थे, आप ये अल्लाह हजरत का शायर बताइए जिसमें लफ्ज आखिर में आए मुसलमान। मन की मोह तो बड़ाई करम, अब मेरी निगाहों में जैसा नहीं कोई। ये भी नाम सुना देना महमूद भाई की आवाज में। अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। अल्लाह ताला आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। जज़ाकल्लाह व खैरा। आमीन। आला हज़रत का ऐसा शेर सुनाए अजीम भाई जिसपे मुसलमान है, जिसमें मुसलमान है, लफ्ज मुसलमान है। चैलेंज दिया है भाई ने। शेर भी आला हजरत का सुनाए, बड़ा ही मशहूर है। अदनान भाई से सुन लेते। जी अदनान। उन्हें जाना, आसान चीज भी ज़हन में नहीं आती। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अगली कौन? अभी सारिया बात कर रही हूँ, बाबुल मदीना कराची से। इशफाक भाई, आपका ये सिलसिला याद खुदा बहुत अच्छा लगता, हमारे घर वाले भी देखते हैं। मेरी अशफाक भाई आप और महमूद भाई से गुजारिश है, बेखुद की देते हैं अंदाज ही जबाना, अगर सुना दीजिए। अंदाज हिजाबाना, बड़ा ही प्यारा कलाम है। बेदम वारसी साहब का ये। जी अगली कौन? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये बहुत हमें सुकून मिलता है घर में। प्रोग्राम बहुत प्यारा, और अल्लाह ताला मेरे अहले सुन्नत को शादोबाद रखे। हमारे जितने भी है, हमारे बहुत दिल को सुकून मिलता है। और हमें हमारी फरमाइश थी, उसको नात सुना दीजिएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, नात क्यों, नाते सुनाएंगे आप। अगली कौन? मेरा नाम मोहम्मद हसन तारी है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक नात सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अगली कौन? अशफाक भाई, अर्ज़ ये है कि कुछ अरसे कबल, बल्कि काफ़ी साल हो गए, फैज़ान आला हज़रत सिलसिला किया करते थे आप। उसके अंदर एक कलाम आपने पढ़ा था आला हज़रत का लिखा हुआ, जिसमें आपने फरमाया था कि इस पूरे कलाम के अंदर जो आला हज़रत ने लिखा है उसमें होंठ नहीं मिलते पूरे अल्फाजों में। तो वो तो पता नहीं, अब भूल गए शेर, पता नहीं कौन से थे, लेकिन अगर आप इसको दोबारा या ताज़ा फरमा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी चंद दिन पहले भी जिक्र हुआ था इसका। बड़ा प्यारा कलाम है, तकरीबन 15-16 अशार हैं इसमें। और ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ से मिलता नहीं है पूरी गज़ल में, पूरी नात। ये 4 हरूफ ऐसे हैं कि जो बोले जाएं तो होंठ ऊपर के नीचे से मिल जाते हैं। वो हैं बा, मीम, वाव और फ़ा। तो ये जो है ना, इन हरूफ को आला हज़रत ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। फ़ा भी है ना जी, हाँ। तो ये आला हज़रत का कमाल है कि ऐसे अल्फाज लाए कि जिसमें ये नहीं है। हालांकि ज़रा गहराई से देखा जाए ना महमूद भाई कलाम को, तो बाज़ जगहों पे लगता है कि ये वाला लफ्ज़ भी आ सकता था, लेकिन फिर गौर करें तो उसमें होंठ मिल रहे थे। आला हज़रत ने दूसरा लफ्ज़ लगाया वहाँ। सय्यद कौनैन सुल्तान जहाँ, ज़िल्ल यज़दा शाहिदी अर्श आस्ता,
کل سے اعلیٰ، کل سے اولا، کل کی شان، واہ کل کے آقا، کل کے ہادی، کل کی جان. واہ بڑا پیارا کلام ہے. آخر میں کہتے ہیں جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں، واہ دل سے یوں ہی دور ہو، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زاں. واہ واہ یعنی دل سے ہر خیال ادھر ادھر چلا جائے، آقا آپ کی یاد ہی میرے دل میں بسی رہے. زبردست. اگلی کو میری اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مجھے یا رب مصطفیٰ مجھے حج پہ بلا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یہ والی نعت سنا دے. اشفاق بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے ایک نعت سنا دے، اے ظاہر طیبہ تو دعا کر میرے حق، جزاک اللہ خیرہ. مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. ماشاءاللہ جی. فرمائشوں کی ایک فہرست ہے پوری، اور بڑا ہی یوں کہیے کہ کروشل مومنٹ ہوتی ہے، ہم کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. عظیم بھائی سے کچھ اشعار شامل کر لیتے ہیں. عظیم بھائی کوئی پیاری سی نعت، اتنی ساری فرمائشیں ہیں جو آپ اس میں سے پسند فرمائیں، کچھ اشعار ہمیں سنائیں، پھر ایک سیگمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، مقابلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب رب کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب رب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا اللہ کوئی محل نہیں، جی جس کا اللہ کوئی محل نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سرورے دو جہاں سے دعا میری، چشمے تر ان سے یہ التجا ہے میری، چشمے تر ان سے یہ التجا ہے
دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے فواد بھائی نے ایک فرمائش کی ہے بڑی تاکید کے ساتھ، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک دو شعر، بڑا ہی پیارا کلام ہے. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں. میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا. سفر ہے نہ کوئی کام بھلے نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ کو دوسرا مصرع دینا ہے، آپ بھی ہمیں دوسرا مصرع دیں گے. میں عدنان بھائی کے ساتھ ہوں اور عظیم بھائی اور محمود بھائی ہیں. دوسرا مصرع ہم پڑھیں گے، پہلا آپ نے بتانا ہے. جی عدنان بھائی آپ دیں گے پہلا سوال. آپ نے پہلا مصرع بتانا، پہلے پر دوسرا بتانا تو آسان ہوتا ہے بعض اوقات یا کئی بار ایک زیادہ اشعار یاد رکھنے والے کے لیے، لیکن دوسرا شعر سن کے پہلا بتانا مشکل ہوتا ہے. جی اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں. جی یہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے. نہیں شعر ایسا مشہور ہو کہ
सब नॉर्मली पढ़ते हो उसको? ये अपनी नाते रसूल उसमें मौजूद है। अच्छा चले, जी आता हो तो नाते बताओ, रसूल वरना फिर आप बता दीजिए। उसमें मौजूद है। उतरेगी गुलामों की बारात मदीना। कलाम की क्या पता लगे, कलाम तो बताएगी। कलाम बिगड़ी हुई बनती है चाहिए बात मदीने में। वक्त पूरा हो गया, याद आ रहा है कुछ? जी आप जवाब दे दें। वो दिन भी तो आएगा, रात भी आएगी। वो शब, पहुंचेंगे ज़हूरी सब, अच्छा अच्छा अच्छा, उतरेगी गुलामों की बारात। माशाअल्लाह क्या बात है, बड़ा प्यारा शेर। जी अब आप देंगे हमें दूसरा मिसरा देंगे, आप भी ढूंढ के ना निकालिएगा। नहीं मैं आप देख बड़े आसान नहीं है, आप गुस्से की नजर से देख रहे हैं। आह ओ पत्ते खड़कने वाले, वही आपने बदला लिया है लगता है। ले लीजिए। इतना आसान दिया है, बता रहा हूँ आला हज़रत का है बस। वो तो मुझे भी पता है आला हज़रत का। ऐसा इशफाक भाई मैं आपके साथ तो मुझे नहीं पता, मुझे जवाब आह ओ पत्ते खड़कने वाले, आह ओ पत्ते खड़कने वाले, क्या महकते हैं महक। आला हज़रत जी जी हालत का है, ऐसा नहीं करो यार जी, बदला ले लिया शायद। चलें आप बता दें जवाब। नखल से छुट के ये क्या हाल हुआ, नखल से छुट के, नखल से छुट के ये क्या हाल हुआ। वाह, नखल से छुट के ये क्या हाल हुआ, हाय हाय हाय। आह ओ पत्ते खड़कने वाह वाह वाले। क्या बात, क्या बात है। जो पत्ता जो है दरख्त से दूर हो जाता है, फिर वो दे यारो मददगार, कभी इधर कभी कभी उधर है जो तेरे दर से यार फिरते हैं। पहले हरा होता है, फिर पीला हो जाता, फिर सूख जाता है, फिर क्यों हवा इधर नखल से छूट गया ना। अच्छा जब नखल से था तो हवा इसको झूला झुला रही थी, हाय। ये झूल रहा था, और जब नखल से छूटा तो हवा जहाँ चाहे नखल फेंक रही है। नखल 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 माने जो दरख्त, खजूर के दरख्त को भी कहते हैं और वैसे भी दरख्त को कहते हैं। जी अदनान भाई अब आप बदला नहीं लेना कोई यार। जी मैं दे देता हूँ। शेर है, बुलबुल है तेरा बुलबुल, मिसरा है, बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना। बुलबुल है तेरा बुलबुल, आसान दिए वैसा, इतना मुश्किल भी नहीं देना कि वो नाजरीन को भी ना आता हो। नाजरीन को नॉर्मली जवाब आ जाते हैं ना, वो जरा रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं। हम पर इतनी सारी लाइटें जल रही हैं, वाह इतनी आंखें भी लगी होती है। मेरे साल 9 सेकंड है, 9 सेकंड आई जाएगा। जल्दी कीजिए। बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना। सरशार मुझे नहीं जब बुलबुल का जिक्र है तो फूल का भी होगा ना। हाँ? हर फूल में बू टाइम पूरा हो गया। तेरी, कोई बात नहीं यार भले। हर शम्मा में सो ज़ौ तेरी, बुलबुल है तेरा, बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना। यानी ये यूं कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, हर फूल में बू आपकी है, खुशबू आपकी है, शम्मा में ज़ौ, हर शम्मा में ज़ौ माने रोशनी, रोशनी भी या रसूल अल्लाह आपकी है। तो बुलबुल जो फूल का दीवाना बना फिरता है ना, हकीकत में वो फूल का दीवाना नहीं, वो आपकी खुशबू का दीवाना। और जो परवाना शमा का परवाना बना फिरता है रोशनी का, वो हकीकत में या रसूल अल्लाह आपकी रोशनी का दीवाना। तो बुलबुल है तेरा बुलबुल और परवाना है तेरा परवाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी अब आप, मैंने भाई बदला नहीं लिया था कोई। उठ मेरे धूम मचाने वाले, चले भाई जवाब। क्यों रजा आज उससे आसान होगा थोड़ी। उठ मेरे धूम मचाने वाले। क्या बात है, माशाल्लाह। तर्ज में सुना, इतना आसान सुनाया है तो फिर तर्ज में सुना दे। क्यों रजा क्यों रजा गली सोनी है, क्यों रजा गली सोनी है। उठ मेरे मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले।
सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले जाने वाले नहीं आने वाले हुस्न तेरा सा न देखा सुना हुस्न तेरा सा न देखा न सुना कहते हैं ज़माने वाले जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा हुस्न तेरा न देखा न सुना कहते हैं अगले ज़माने जाने वाले नहीं आने वाले। माशाअल्लाह। अब आप को हमने शेर देना है ना, आखिरी शेर जी। दूसरा मिसरा देंगे और पहला ये बताएंगे, आखिरी एक एक हो जाए, दो दो हुए थे। आसान दे दो। नहीं, जैसा चाहें दें, ऐसा दें और नाजरीन को भी पता हो थोड़ा बहुत। चले आला का इंशाल्लाह, ठीक है। बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के, बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के, तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे बंद कुर्रे हैं। तेरे अबरू के, आपकी नींद नहीं हुई क्या लगता है? नहीं, वो कलाम में चाय मंगवा दूं? थके लग रहे। कलाम इनका बहुत प्यारा पड़ा है। बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के। वाह। अब आप सवाल करेंगे हमसे जी अजीम भाई। भाई आप भी कुछ। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। वाह वाह, आला हज़रत का शेर। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा। ये वही वाला कलाम जी 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 यही कलाम। हाँ, इसमें है पहला मिसरा है। अब्दुल हबीब भाई भी हैं माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह, मरहबा। अब्दुल हबीब भाई जवाब दे देंगे। पहला मिसरा बताना है हुजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा हो गया जी हुजूर। इमरान भाई, अशफाक भाई, महमूद भाई और अजीम भाई माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त पूरा हो गया। हुजूर पहला मिसरा बता दें। तू रहीम है उनका करम है गवाह, वो करीम है तेरी अता की कसम। हाँ, ये तो वो कलाम है ना, है कलाम जी 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 जी। शम्सुद्दुहा। तू ही बंदों पे करता है लुत्फ़ अता, यही है पहला मिसरा। लुत्फ़ अता है तुझी पे भरोसा, तुझी पे मुझे जल, इसमें ये है ना, मुझे जलवाए पाक। तो वक्त भी गया सब। मुझे जलवाए पाक। हाँ, इसका पहला मिसरा बता दे। अब्दुल हबीब भाई बताएं।
نہیں آپ بتا دیں. میرے گھر سے گناہ ہے, میرے گھر سے سیاست, مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا. تو رحیم ہے, ان کا کرم ہے گواہ, وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبدالحبیب بھائی بھی پوچھیں گے کچھ؟ واہ 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 سبحان. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. واہ. تیرے شہر و کلام. یہ تو پورا مصرع نہیں ہے. آپ سوال کر رہے ہیں؟ چلے پورا کر دیں اس کو. اچھا چلے محمود بھائی عبدالحبیب بھائی کو جواب دیجئے. کیا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شہاد. اس کا پورا شعر جو پچھلا ہے ہاں پورا پڑھا, پورا شعر, پورا شعر سنا. کلام الہ تیرا مسند ناز. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے. نہیں یہ نہیں ہے. نہیں یہ نہیں. چلے عدنان بھائی سے لے لیتے. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہاد. تیرے شہر و کلام و بقا کی. واہ 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 سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی سے ایک شعر ہو جائے. بہت خوبصورت شعر ہے جی جی, آپ پورا کر دیں. پہلا مصرع آپ بتائیں. شعر ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست. 25 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے, جواب کیا آ گیا ماشاء اللہ. مینو شوق مدینے جاوڑ دا, اس کی فرمائش بھی بہت آتی ہے کمنٹس میں بھی, اور ایک کال بھی آئی تھی کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ سنا دیں. آپ نے بتایا کہ وزیر باپو نے پہلے یہ پڑھا تھا, ورنہ تو ناظرین سمجھ رہے تھے, ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ نے ہی اس کو پڑھا ہے. میں نے اس سے پہلے تو کسی سے سنا نہیں تھا. ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام ہے. اور بڑی وزیر حسین جو سید وزیر حسین شاہ صاحب تھے نا, اور یہ جو جس کیفیت میں پڑھتے تھے نا, میں تھوڑا سا اس کا سینیریو بتاؤں گا مجھے کیوں یاد ہو گیا یہ کلام, اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, یہ بچپن سے کلام سنا تھا. اچھا ہم میمن ہیں, میمنوں میں پنجابی کلام کا تو کوئی وہ بنتا ہی نہیں نا. جی جی. تو ہوا یہ تھا کہ امیر اہل سنت کا آستانہ تھا. امیر اہل سنت کتاب گھر میں ہوتے تھے, یہ گلزار حبیب کے پیچھے. تو وہاں چل مدینہ کے لیے محفل ہو رہی تھی کہ کون مدینہ شریف جائے گا نا امیر اہل سنت کے ساتھ. تو وہاں اسلام پہ آتے تھے. اچھا پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, پھر بھی آتے تھے کہ ہمیں لے جائیں, روتے بھی تھے. تو وہاں وزیر حسین باپو نے باہر آستانے کے باہر بیٹھ کر یہ کلام پر سنایا تھا, مینو شوق مدینے جاوڑ دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہے ہیں. ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے. وہ میں کہتا ہوں کیا آہو فغاں تھی, اور کیا کیفیت تھی, اور لوگ کیا رکت تاری تھی. وہ اتنا افسوس تھا اس کلام میں. تو اصل بیسیکلی میں بس وہ گنگناتا تھا, مجھے تو کلام یاد بھی پورا نہیں تھا. تو پتہ نہیں میں نے کبھی پڑھ دیا کسی سلسلے میں, اور بس وہ چل ہو گئی. لیکن اصل تو ہمارے وزیر حسین سید وزیر حسین صاحب نے پڑھا تھا, اور اس کے بعد ظاہر اور بھی لوگوں نے پڑھا ہوگا. اصل میں یہ بھی ہے نا کہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھتے ہیں کثرت سے حاضری مدینہ کی اسباب رہے, اور ماشاءاللہ مدینے سے آپ وہ ناظرین کو بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیتے ہیں. تو پھر وہ مینو شوق مدینے جاوڑ دا, یہ کچھ حال سے بھی قال مل رہا تھا نا, تو اور ذرا مزیدار ہو گیا یہ ماشاءاللہ. کاش زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ رہے, کاش, اور شوق بھی یہی. آج کل کیا شوق کوئی نہیں ہے. کیا مصروفیات ہیں آپ کی اس لاک ڈاؤن میں, آپ کی مصروفیات, اور کس طرح ڈیلی روٹین کیسے چل رہی ہے؟ بالخصوص جو کل گھر میں ہماری بات ہو رہی تھی بچوں کی امی سے کہ یار آج کل یوں فلاں وہ اسلامی بہن مدنی کام اتنا کرتی تھی, وہ اتنا کرتی تھی, اب وہ گھر پہ بیٹھ گئی ہیں تو وہ تو بالکل بیٹھ نہیں پا رہی ہیں. میں نے کہا آپ سب کو چھوڑیں, عبدالحبیب بھائی جو گھر پہ بیٹھے ہوئے اس کا تصور سوچیں کہ یہ ہر ہفتے ایک ملک کبھی دوسرے ملک, یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا. بہت ساری اس طرح کے میسیجز اور کالز آتی ہیں کہ بھئی آپ کو گھر میں بیٹھا کیسا لگ رہا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. یوں اس لیے تو واقعی تکلیف ہے کہ لوگ سارے پریشان ہیں, لیکن انسان, میں نے اپنے سلسلے میں بھی کہا تھا, موسٹ فلیکسیبل اگر کوئی دنیا میں چیز ہے نا تو وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے. انسان +50 ڈگری میں بھی ٹیمپریچر میں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, -50 ڈگری میں بھی ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں تو پرندے سردیوں کے الگ ہوتے ہیں, گرم علاقوں کے الگ ہیں, جانور بھی الگ الگ ہیں. اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت دی ہے. تو اصل بات یہ کہ اب ہم اپنے اندر وہ ایڈجسٹیبلی پیدا کریں. اور دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کا کمال یہ کہ ہم صرف فزیکل آرگنائزیشن نہیں ہیں, ہم ڈیجیٹل آرگنائزیشن بھی ہیں. ہماری مدنی چینل موجود ہے, ہمارے پاس آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے. تو الحمدللہ ہم سوئچ ہو گئے فزیکل نیکی کی دعوت سے ڈیجیٹل دعوت اسلامی کی طرف.
طرف. تو مدنی چینل پر آپ کے سامنے سلسلے ہو رہے ہیں. میں پرسنلی ایک مشورہ دیتا ہوں جن کو اللہ نے تھوڑا سا ایسا گھر دیا ہے نا کہ جس میں 2-3 کمرے ہیں یا کم از کم 2 کمرے بھی ہیں, تو آپ ایک کمرے کو اپنے لیے مختص کریں اور آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے اس کمرے میں چلے جائیں. جس طرح آپ آفس میں جاتے تھے نا, کام پہ جاتے تھے, آپ 8-10 گھنٹے کے لیے کام کریں. اب وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, سب بندے تو مدنی چینل پر نہیں آ سکتے, لیکن آپ چاہیں تو تلاوت کریں, اس میں تفسیر پڑھیں, آپ آن لائن کوئی کورس کریں, آپ اس میں درود پاک پڑھیں, کوئی کتاب پڑھیں. یعنی آپ اپنے گھنٹے گھنٹے کا شیڈول بنا لیں. بہت سارے ارمان ہوتے تھے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکا. میں آپ کو یوں ناظرین کو بھی بتاؤں گا اور آپ کو بھی خوشی ہوگی, مجھے الحمدللہ اشفاق بھائی کی تلاوت بہت پسند ہے. میں نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہے, تو مجھے بڑا ارمان تھا کہ میں اچھا قاری بن جاؤں, اور مجھے بہت ٹائم سے یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی ٹائم کی سلاٹ ایسی مل جائے کہ میں یہ کام کروں. تو الحمدللہ آج میرا تیسرا دن ہے. میں نے آن لائن کلاس جوائن کی ہے, ہمارے قاری صاحب سے ترکیب بنائی ہے, تو روزانہ وہ مجھے پڑھاتے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں. تو انسان کے جو ارمان تھے وہ سارے ہم پورے کر سکتے ہیں. مجھے انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت میں گنجائش بنی تو مجھے ایک لینگویج کے لیے بھی کورس کرنا ہے. تو یہ 8-10 گھنٹے جب میں باہر کام کرتا تھا تو گھر میں کیوں ضائع کروں. تو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ جتنا کرتے تھے وہ کام کریں. آپ گھر والوں سے باقاعدہ 6-8 گھنٹے بعد ملیں تو وہ محبت بھی رہے گی. آپ کھانے کے وقت جائیں باہر ان سے ملیں. اب ہر وقت ایک ہی بندے کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا پرانے نہیں پھٹے پرانے ہو جائیں گے بھائی, تو تھوڑا سا گیپ بھی آنا چاہیے تو ماحول اچھا رہے گا. اچھا, کئی ویڈیوز ہوتی ہیں, کئی مدنی مذاکرے, کئی ایسے سیشن نگران شورا کے آپ کے بیانات اور اراکین شورا کے بیانات وغیرہ, وہ جو ہے نا بعض سیو لیٹر میں رکھے ہوتے ہیں, یا وہ ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہوئے تھے, یہ دیکھنے ہیں, ان کو ریکارڈڈ وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں آج کل. تو وہ بندہ اس ٹائم میں دیکھ سکتا ہے, فرض علوم کورس کو سن سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ کو مطالعہ نہیں بوجھ اٹھا پاتے, پڑھ نہیں پاتے, آنکھوں میں پرابلم ہے, تو آپ سن کر یا دیکھ کر بھی علم سیکھ سکتے ہیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, شاید یہ سب کے کام آئے گا. جس کو کرنا ہو نا اس کے لیے کام کرنا ہو, اس کے لیے راستے بہت, اور جس کو نہیں کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ طے کر لیں کہ کام کرنا ہے یا ٹائم ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کام کریں گے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام حریم فاطمہ ہے, میں مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں. اشفاق انکل آپ یہ والا کلام سنا دیے. خواجہ ہے خواجہ حامی بے قسم, التجا سلشاں ہے امم کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, ماشاءاللہ. مزید کون؟ میں میرپور ساکر شہر سے رحیم بشتا یاد کر رہا ہوں. اشفاق بھائی, میں 2 دنوں سے یہ فرمائش ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ ہمیں یہ نعت سنا دے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوار گیسو. تو برائے کرم بھائی آپ کی فرمائشیں تو کوئی 2 دن سے کرا رہا ہے, کوئی 4 دن سے کرا رہا ہے, اور ہمیں میسیجز بھی آتے ہیں کہ ہم کوئی 7 دن سے کچھ فرمائش کر رہا ہے. تو دل تھام کے فرمائش کر دیا کریں, پھر بھول بھی جایا کریں. پھر اگر سنا دی جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی تو کوئی نہ کوئی کلام تو پڑھا ہی جا رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ نہیں بھی ہو تو پسندیدہ بنا لیں. ہر نعت ہی پسندیدہ ہونی چاہیے. تو جو بھی پڑھا جا رہا ہے, یہ چمن طیبہ کی جو فرمائش آئی ہے نا, اس کا ایک شعر جو ہے یہ محمود بھائی اور عظیم بھائی سے پوچھتے ہیں, یہ پورا بھی کر دیں, طرز میں بھی سنا دیں اور اس کا معنی بھی بتا دیں. تو چلیں کچھ فرمائش, شعر بہت کمال کا ہے. اس میں بیسیکلی ایک میسج بھی ہے, ایک بہت زبردست میسج بھی ہے. وہ جو شعر ہے نا, آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر. جی پورا کریں اس شعر کو. آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر. طرز میں پڑھیں تو یاد آ جائے گا. نعت خوانوں کا ایک پرابلم یہ ہے عبدالحبیب بھائی, تحت اللفظ اشعار یاد کم آتے ہیں. اچھا طرز میں پڑھیں گے نا تو وہ ان کو یاد آ جائیں گے, ہم کو یاد آ جائیں گے. جی یہ قاری صاحب اور حافظ صاحب کے لیے بھی ہوتا ہے. پیچھے سے لے کر آتے ہیں دہراتے ہوئے. اس کا معنی بتائے, بہت زبردست. اس میں ایک آپ نے فرمایا نا پیغام ہے, کیسے ساری دنیا میں آپ ارشاد فرمائیں کیا اس میں پیغام ہے, آپ نے فرمایا تھا.
جو میں سمجھاؤں، باقی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تو معافی ضمیر شاعر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ کوشچن بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں موئے مبارک کیسے آ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نبی پاک، اچھا ایک تخیل رضا دیکھیں بھائی، حلق کروانا احرام سے اترنے کے لیے نبی پاک کی سنت ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی وہ جو تخیل ہے نا کہ یہ جو صحابہ کرام نے یہ گیسو مبارک کے بال لے لیے، زمین پر گرنے نہیں دیے، اور پھر یہ بال کنٹینیو ساری دنیا میں پھیل گئے، تو یہ کیوں گئے؟ غم امت میں پریشان ہو کر. آخری حج تھا اور اس کے بعد غم امت میں پریشان ہو کر کہ امتیوں کی دل جوئی ہو، ان پر بلائیں ٹلے، ان کو برکتیں ملے. تیرا بختوں کی، یعنی تیرا بخت کہتے ہیں جس کے نصیب کالے ہو جائے، نصیب سیاہ ہو، پریشان ہو، جس کو کہتے ہیں اس کے نصیب ہی خراب ہے، تو خراب نصیبوں کے نصیبوں کو چمکانے والے ایسے بال مبارک پوری دنیا میں تشریف لے گئے کہ ساری امت کی نصیب چمکا دیے. تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو. کیا پیارا فلسفی دے دی، فارمولا دے دیا کہ یہ موئے مبارک کا تقسیم ہونا، صحابہ کا زمین پر نہ گرنے دینا، ایک ایک بال کے لیے مدنی وہ کہتے ہیں نا پیار والا جھگڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ بال 1 سے 2 ہوتے، 2 سے 4 ہوتے گئے، اور آج ساری دنیا میں موئے مبارک تشریف فرما. سبحان اللہ سبحان. آخر حج یعنی کہ حج کے اختتام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج مبارک فرمایا تھا نا، تو حج کے اختتام پر یہ کرم بھی فرما دیا ہم گناہگاروں کے لیے. الحمدللہ. ایک شعر جی بالکل اسی کلام کا پڑھیں. کیا بات. شانہ ہے پر جائے قدرت تیرے بالوں. کیسے ساتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو. کیا بات ہے. شانہ کہتے کنگھی کو نا. جی جی جی. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ فرمایا. ید اللہ فوق ایدیہم، دست قدرت فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفوں کو نوازتے ہوں گے اور یوں سوارتے ہوں گے تو گویا کہ یہ شانہ نہیں ہے، یہ کنگھی عام نہیں ہے، یہ تو دست قدرت ہے، پنجہ قدرت ہے. یہ کتنے پیارے ہاتھوں نے آپ کے گیسو سوارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالز بھی شامل کریں گے، فرمائشوں کی بھی یہاں پر بڑی کثیر تعداد ہے. یا شفیع الورا سلام علیکم. ایک شعر سنا دیں، اس کی کافی فرمائش ہے عدنان بھائی سے، بڑا پیارا پڑھتے ہیں. ویسے تو صلاۃ السلام ہے مگر نعت بھی ہے اور بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی. جی جی جی. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک لیلۃ اسری بہ یہ بھی اشعار جو ہیں اگر سمجھ آئیں تو اس کا لطف اور ہے اشفاق بھائی. بالکل ہر شعر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں معراج شریف کا کچھ ذکر نظر آ رہا ہے. اب یہ جو معراج شریف کی رات کا کتنا پیارا تذکرہ ہے کہ لیلۃ اسری، جو انبیاء تھے نبی پاک کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا، مرحبا مرحبا سلام علیک. یعنی کیا پیاری بات کی کہ پیارے آقا کا استقبال انبیاء نے کیا. اشفعی یا حبیبی یوم الجزا انت شافعنا سلام علیک. حضور قیامت کا دن یقیناً بڑا مشکل ہے، مگر آپ ہے نا
آپ شفاعت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ جو بھی دعائیں کریں عربی میں یا جو بھی نعت آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، میں یہاں تک کہتا ہوں جمعے کا خطبہ ہے، کئیوں کو سن سن کے یاد ہو گیا ہے مگر پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے شاندار میسج ہیں جمعے کے خطبے میں، جو نعتیں آپ کو پسند ہیں اس کا معنی سمجھ لیں پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا آئس آن کیک ہو جاتا ہے، بہت مزہ آ جاتا ہے، پھر پڑھنے کا لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، پھر آنکھیں بھی جلدی بہنے کی طرف آتی ہیں، پھر جو سوز ہے وہ زیادہ ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ عبدالحبیب بھائی کوئی کسوٹی کریں گے ہمارے نعت خوانوں سے؟ کلام کوئی سوچیں گے آپ؟ کلام سوچ لیا میں۔ چلے عدنان بھائی بھی ہیں تو مل کر آپ چاروں ہی کر لیں باری باری سوال، کوئی بھی سوال کر لیں، میں بھی حاضر ہوں۔ 7 سوال، کتنے سوال کر سکتے ہیں؟ 12۔ 7 سوال ٹھیک ہے میرا خیال ہے۔ ٹھیک جی، محمود بھائی شروع کریں۔ عبدالحبیب بھائی کا مرادی کلام کون سا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت۔ جی ماشاءاللہ، پہلا ہی سوال کیا ابھی پڑھا گیا ہے اس کا کوئی مجھے اصل میں پتہ نہیں ہے اتنی دیر سے، میری موجودگی میں نہیں پڑھا گیا۔ صحیح ہے، موجودگی میں ادائیگی بخشش کے پہلے حصے میں اب یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، یہ نہ پوچھیں۔ کچھ اور کر لیں سوال۔ مشہور کلام ہے؟ مشہور تو ہوگا جب انہوں نے آسان کہا ہے نا کہ مشہور کلاموں میں صحیح کلام ہے، آسان کہا ہے تو مطلب مشہور کلام۔ مدینے کا ذکر ہے اس میں؟ مدینے کا ذکر کس میں نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کے کلام میں مدینے کا ذکر نہ ہو ایسا کم ہی ہوتا ہے، ذکر مدینے کا بھی ہے لیکن وہ پورا مدینے کے اوپر کلام نہیں، آسان کر دیتا ہوں آپ کو۔ کیا وہ کلام معراج شریف کے حوالے سے لکھا گیا؟ نہیں۔ اچھا، مدینے کا بھی ہے تذکرہ۔ کیا اس کلام میں 4 زبانوں کا استعمال ہے؟ جی نہیں۔ 5 سوال ہو۔ کیا اس کلام کے آخر ردیف میں 13 آتا ہے؟ یہ ہوتا تو پھر بتا ہی دیتے پہلے حصے میں، اس لیے میں نے سوال نہیں کیا، چلے کیونکہ بالکل ابتدا میں ہے نا۔ پہلے سے چلے آخری سوال ہے، کچھ کرشمہ پہنچا دے تو۔ اشارہ عطا فرما دیں۔ چلیں 2-3 سوال اور بھی لے لیں، 2-3 سوال اور وہ بھی لے لیں، سفر 10 سوال مدینہ پہ کے چلے جائیں۔ مدینے پر نہیں ہے نا، منع کیا وہ ہے نا بات میں خاص سفر مدینہ پہ خاص مدینے سے جدائی پر، وہ اتنے مشہور نہیں وہ والے۔ کیا اس کلام میں محمد، لفظ محمد کی تکرار ہے؟ جی نہیں۔ اتنے سارے کلام اتنے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا اس کلام کے بیچ چلے میں آپ کو اشارہ دے تذکرہ دیتا صحابہ آتا ہے؟ ہوں۔ نبی پاک کے جسم اطہر کے ایک ٹکڑے کا بہت زیادہ حصہ ہے اس میں ذکر ہے۔ جی، حضور کے جسم اقدس کا ذکر ہے، ایک حصے کا بہت زیادہ۔ صلاۃ السلام میں ایڑی مبارک کا ذکر ہے؟ جی ہاں، جی واہ۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش ترے۔ مدینے کے پہاڑ کا ذکر ہے، کون سنائے گا وہ شعر؟ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر، ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے
کو لنگر ایڑیاں شاد ہو ہیں کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کچھ کالز ہمیں اگر ہیں تو دے دیں. اشفاق بھائی خیریت سے ہیں؟ اشفاق بھائی آپ کی آواز میں نعت سننی ہے، کلام سننا ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اگلی کال. میرا نام نوید احمد اتاری ہے، میں پتوکی سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے میری نعت کی فرمائش ہے. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. اور یہ کیا بات، آ کر بھی آ نہ سکا، آ گیا وہ بھی دل اس کا وہیں پڑا ہے. یہ اس کے اشعار کچھ یاد مجھے تو نہیں ہے آپ کو عدنان بھائی، ورنہ اس بہر پر ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے اس طرز میں. ہمارے وسیم بھائی نے فرمائش بھی کی ہے، ان کے بچوں نے شاید کی ہے فرمائش. ایک دو شعر عدنان بھائی سنا دے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا. عظیم بھائی بھی ہیں دونوں، ایک ایک شعر اگر پڑھ دیں. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو ہی کچھ ایسا. صفت نبی پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. صفت نبی پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا. اور کم گیا سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے. ہم گیا
سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا ہے اختر ان کے غلاموں کا ہے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ہاں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خود بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا الحمدللہ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانند شمعت